تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں ہوتی، یہ ان تہذیبوں کی بھی داستان ہے جو کبھی دنیا کے نقشے پر موجود تھیں اور پھر ایک دن اچانک جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ آج ہم تاریخ کے انہی گمشدہ ابواب کو کھولنے جا رہے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، ایک پوری کی پوری تہذیب، لاکھوں لوگ، اور پھر ایک دن یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ غائب ہو گیا۔ نہ کوئی جنگ کا نشان، نہ کسی بڑی تباہی کا ثبوت، بس خاموشی۔ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی بڑے بڑے ماہرین کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اسی سوال کا جواب آج ہم مل کر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا پہلا کیس ہے وادی سندھ کی تہذیب کا، ایک ایسی تہذیب جو اپنے وقت سے کہیں آگے تھی اور شاید دنیا کی سب سے منظم تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ بات ہو رہی ہے 2500 قبل مسیح کی۔ یہ تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ موئنجو دڑو اور ہڑپا جیسے شہر، ارے یہ کوئی عام شہر نہیں تھے، بہترین منصوبہ بندی کا شاہکار۔ سوچیں، اس زمانے میں جدید نکاسی آب کا نظام، دور دور تک پھیلے تجارتی راستے اور لاکھوں کی آبادی، یہ شہر زندگی سے بھرپور تھے۔ اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے لوگوں نے راتوں رات یہ عظیم شہر خالی کر دیے، جیسے وہ کبھی یہاں آباد ہی نہیں تھے۔ نہ جنگ کے کوئی آثار، نہ تباہی کا کوئی ثبوت، وہ لوگ بس چلے گئے۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ نظریات تو بہت ہیں۔ سب سے بڑا خیال یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے سب کچھ بدل دیا۔ ہو سکتا ہے مانسون کا پیٹرن بدل گیا ہو، یا دریاؤں نے اپنا رخ موڑ لیا ہو، جس سے ساری زراعت تباہ ہو گئی۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ شاید معاشی بحران آیا، تجارتی راستے بند ہو گئے، اور جہاں تک حملے کی بات ہے، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا۔ سچ تو یہ ہے کہ حتمی جواب آج بھی تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ چلے اب یہاں سے نکلتے ہیں سیدھا وسطی امریکہ کے گھنے جنگلوں میں، جہاں ایک اور شاندار تہذیب اپنے انجام کو پہنچی۔ یہ تھی مایا تہذیب، جو ستاروں اور وقت کے علم میں کمال رکھتی تھی۔ مایا تہذیب کے لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ تو اپنی دنیا کے ماسٹرز تھے۔ فلکیات اور ریاضی کا ایسا گہرا علم، ایک پیچیدہ تحریری نظام، اور پتھروں کے وہ دیو ہیکل شہر جو آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ انہوں نے 1000 سال سے زیادہ اس خطے پر راج کیا۔ لیکن پھر 9ویں صدی کے آس پاس کچھ بدلنے لگا۔ ان کے جگمگاتے شہر آہستہ آہستہ خالی ہونے لگے، اور پھر گھنے جنگل نے انہیں واپس اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک جیتی جاگتی تہذیب خاموشی سے فطرت کا حصہ بن گئی۔ تو یہاں کیا گڑبڑ ہوئی؟ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا۔ سب سے بڑا کلپرٹ وہ تھی شدید خشک سالی۔ اس کے ساتھ ہی آبادی اتنی بڑھ گئی کہ وسائل کم پڑ گئے، اور جب وسائل کم ہوتے ہیں تو آپس کی لڑائیاں یعنی خانہ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ان سب چیزوں نے مل کر اس عظیم تہذیب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کی پہلی حقیقی سلطنت کی، ایک ایسی امپائر جو جتنی تیزی سے ابھری اتنی ہی تیزی سے خاک میں مل گئی۔ یہ تھی اکادی سلطنت۔ اکادی سلطنت کو تاریخ کی پہلی سپر پاور بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ میسوپوٹامیا کی بکھری ہوئی قوموں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا قدم تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 2200 قبل مسیح کے قریب یہ عظیم سلطنت صرف ایک نسل کے اندر، جی ہاں، صرف ایک نسل میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ ذرا سوچئے، چند دہائیوں میں سب کچھ ختم۔ جدید تحقیق اس کی سب سے بڑی وجہ ایک قدرتی آفت کو قرار دیتی ہے، ایک انتہائی شدید اور صدیوں لمبی خشک سالی جس نے زرخیز زمین کو ریگستان بنا دیا اور زراعت سے لے کر معاشرت تک کا پورا نظام تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہماری اگلی منزل ایک بہت ہی دور دراز جزیرہ ہے جو اپنے پراسرار دیو ہیکل مجسموں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، ایسٹر آئلینڈ، یا جسے راپا نوئی بھی کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے ناقابل یقین مہارت دکھائی۔ انہوں نے سینکڑوں ٹن وزنی پتھر کے مجسمے تراشے جنہیں موآئی کہا جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے ان بھاری بھرکم مجسموں کو پورے جزیرے میں جگہ جگہ پہنچایا بھی۔ یہ آج بھی ان کی انجینئرنگ کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ تو پھر ان ماہر انجینئرز کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سے مقبول نظریہ ایک ایسی ماحولیاتی تباہی کی کہانی سناتا ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ ہوا یہ کہ آبادی بڑھتی گئی اور ان مجسموں کو بنانے اور منتقل کرنے کے لیے تمام درخت کاٹ ڈالے گئے۔ جب جنگل ختم ہوئے تو زمین بنجر ہو گئی، وسائل ختم ہوئے، اور معاشرہ اپنے ہی ہاتھوں سے پیدا کردہ تباہی میں ڈوب گیا۔ اور اب چلتے ہیں اپنی آخری منزل کی طرف، اور یہ شاید تاریخ کا سب سے مشہور معمہ ہے، روانوک کی گمشدہ کالونی، ایک ایسی کہانی جس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے۔
1587 में 115 अंग्रेज आबादकारों ने अमेरिका में एक बस्ती बसाई। उनका गवर्नर जॉन वाइट सामान लेने के लिए वापस इंग्लैंड गया। जब वो 3 साल बाद 1590 में लौटा तो पूरी की पूरी कॉलोनी गायब हो चुकी थी। वहां लड़ाई या जद्दोजहद का कोई निशान तक नहीं था। घर खाली थे, ऐसे जैसे लोग अभी अभी उठकर कहीं चले गए हों। पीछे सिर्फ एक सुराग रह गया था, एक खंबे पर खुदा हुआ एक लफ्ज, क्रॉटवन। क्या ये किसी जगह का नाम था? कोई खुफिया पैगाम? वो लोग आखिर गए कहाँ? आज तक ये एक राज है। तो इन तमाम बज़ाहिर अलग अलग कहानियों में कोई मुश्तरक बात है। जब हम इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। हमने देखा कि मौसमियाती तब्दीली ने कैसे वादी सिंध और अक्कादी सल्तनत को ख़त्म किया। हमने ये भी देखा कि वसाइल के गलत इस्तेमाल ने कैसे रापानोई और माया तहजीब को जवाल की तरफ धकेला। और अक्सर होता यह है कि जब वसाइल कम होते हैं तो अंदरूनी झगड़े और तनाज़ात जन्म लेते हैं, जो तबाही की रफ्तार को और भी तेज़ कर देते। इन गुमशुदा तहजीबों के खामोश खंडरात ये सिर्फ माजी की कहानियां नहीं हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए एक बहुत वाज़ेह वार्निंग है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यही है, क्या हम उनकी बाज़गश्त से कुछ सीखेंगे या फिर हम भी आने वाली नस्लों के लिए तारीख़ का एक और गुमशुदा बाब बनकर रह जाएंगे?